فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ وہ خزانہ ہے جو ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہ مال و دولت کے خزانے جمع کرتے ہیں، یہ جائیداد جمع کرتے ہیں۔ ایک زمین خریدی، پھر آ کر قرض لیتا ہے دوسری زمین خریدنی ہے۔ کیوں خریدنی ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے قریب ہے، تو اگر فلان نے خرید لی تو مجھے مشکل ہوگی۔ یہ میرے قریب گھر بک رہا ہے، تو یہ اگر فلان اور فلان نے خرید لی تو مسئلہ بن جائے گا، تو میں نے یہ بھی خریدنا ہے۔ پھر اس کے آگے ایک اور بک رہا ہے تو اس کو بھی خریدنا ہے، پھر اس کے آگے ایک اور کبھی آپ کا یہ شوق پورا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس سے کہے کہ اگر یہ زمین کوئی اور خرید لے تو کیا ہو جائے گا، اس سے پہلے بھی کسی اور کے پاس تھا، تمہارے پاس تو نہیں تھی، تمہیں کیا نقصان تھا؟ یہ سارا یہ جو شوق، یہ جو خزانے ہم جمع کرتے ہیں، یہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اکثر سونے اور چاندی کا شوق ہماری بہنوں کا اور ہماری بیٹیوں کا پورا نہیں ہوتا۔ یہ کپڑے جتنے بھی ہم بناتے ہیں، سلواتے ہیں، یہ شوق پورا ہی نہیں ہوتا۔ تو آج کل تو خواتین سے جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں مردوں کا بھی ذرا اندازہ کر لو، گن لو ان کے جوڑے کتنے ہیں۔ پہلے خواتین کو کپڑے زیادہ پسند ہوتی ہے، یہ سونا چاندی زیادہ پسند ہے۔ ایک خاتون نے مجھے چٹ بھیجا تھا ایک دفعہ، نے کہا ذرا یہ مردوں سے بھی سب تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے ذرا پوچھ لو ان کو یہ گننے میں آتی ہے ان کے جوڑے؟ واقعی یہ سب جمع کرتے ہو، لیکن فرمایا یہ جو خزانہ ہے، یہ جو نصیحت ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ ہم اسی خزانے کے حصول کے لیے یہاں جمع ہے۔ یہ ہمارا آج کا درس تھا۔ جس طرح وقت کا اعلان ہوا ہے، ہمارے یہاں فیصل آباد جماعت اسلامی کے کارکنان نے، ذمہ داران نے آپ کو دعوت نامہ پہنچایا، آپ کو اطلاع ہوئی، آپ یہاں حاضر ہو گئے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سب ان کے شکر گزار رہے۔ لیکن آج جتنے مرد موجود ہیں اور جتنے خواتین موجود ہیں، آپ سب سے میں ایک وعدہ لیتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ بڑے شوق سے بیٹھے ہیں، مرد بھی خواتین بھی، اللہ کے کلام میں یہ سکون موجود ہے۔ لیکن آج میں آپ سے ایک اور وعدہ لیتا ہوں۔ اب آپ میرے کلاس کے شاگرد بنے ہیں، اور یہ کلاس ہم نے اس لیے آپ نے دیکھا اوپر یہاں کلاس لکھی ہے، یا کوئی جلسہ کوئی اجتماع نہیں لکھا گیا، اس لیے کہ کلاس میں ہمیں معلوم ہے، تو جو ان پڑھ ماں باپ ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کلاس کیا ہوتے ہیں۔ کلاس میں لوگ سبق پڑھتے ہیں، کلاس میں کلاس ورک بھی ہوتا ہے اور ہوم ورک بھی ہوتا ہے۔ تو کلاس ورک یہ ہے جو آپ نے کرنا، لیکن اس کا ہوم ورک ہے، اور وہ ہوم ورک اس طرح ہے کہ میں آپ کو آج کے بعد اس قرآن کے کلاس کے خادم بناتا ہوں، اس کے کارکن بناتا ہوں۔ یہ جن کارکنان نے آپ کو دعوت نامہ پہنچایا، اب ان کا کام یہ ہوگا کہ یہاں کرسیاں ٹھیک کرے، دریا، ساؤنڈ سسٹم، انتظامات، شامیانے، پناہ، مردوں کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ، ان کا یہ کام ہو گیا۔ آپ کا اس پہ اتفاق ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی باہر کا جو کام ہے وہ آپ سب کے حوالے ہے۔ پہلے میری ساتھ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے واقعی آپ خادم بننا چاہتے ہیں، قرآن کا بننا چاہتے ہیں؟ اب سب خواتین بھی ہاتھ اٹھائے، میں نہیں دیکھتا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم سب قرآن کے خادم ہوں گے، اور خادم یہ کام کریں گے کہ آج سے، ابھی سے آپ شروع کریں، اس کلاس کی دعوت لوگوں کو دیں، اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے لیے جس طرح آپ دعوتیں دیتے ہیں اور خواتین دعوتیں دیتی ہے، اس سے کئی بڑھ کر اللہ کی کتاب کے اس مجلس کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور نقد جو آپ نے کل حاضر کرنا ہے میرے سامنے، اور میں کل رپورٹ لوں گا، کتنے لوگوں کو آپ ساتھ لائیں گے یہ آپ خود بتا دیں۔ ہوم ورک آپ خود لے لیں، آپ نقد کتنے لوگوں کو ساتھ حاضر کریں گے یہ آپ بتائیے۔
ہاتھ انگلیاں اٹھائے، جس نے جتنا کہنا ہے اتنی انگلیاں اٹھائے. دیکھیں 10 بھی ہے، 5 بھی ہے، ماشاءاللہ 5 سے کم میں نہیں دیکھ رہا کہیں بھی. انشاءاللہ یہ ایسا ہوم ورک نہیں ہے کہ جس کو چیک نہیں کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ 10 کو بھی چھوڑ دے، 8 کو بھی چھوڑ دے، 5 کافی ہے. ٹھیک ہے نا جی، آپ سب نے یہ ہوم ورک خود لے لیا ہے. تو میں انتظامیہ سے یہ کہہ دوں گی شیخ مشتاق صاحب سے کہ کل اس مجلس سے 5 گنا مجلس کے لیے انتظامات کریں. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیے میں صبح خیبر پختونخوا میں جب اس طرح کہتا ہوں تو وہاں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں. پہلے دن تو ہزاروں کے، اگلے دن وہ دگنے سے چند اور پتہ نہیں کتنے ہو جاتے ہیں. تو فیصل آباد والوں کا کل امتحان ہوگا میرے لیے. میں دیکھوں گا فیصل آباد کے لوگ کس طرح قرآن کریم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ اظہار محبت ہے. ہم قرآن کی اس مجلس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کی کلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی. یہ خالی گراؤنڈ قرآن کے درس کے دوران یہ برا لگتا ہے. یہ ایک جمع غفیر ہونا چاہیے. آپ کا شوق اپنے گھر، اپنے بچے، چھوٹے بچے، بڑے، اپنے شوہر، خواتین دیکھیں اپنے گھروں میں کون کون رہ گیا ہے، اور مرد بھی دیکھے، اور خواتین کو لے کر آئے، مرد مردوں کو لے کر آئے، اپنے بچوں کو بھی حاضر کرے. بے شک وہ بچے یہاں سن نہ سکے، لیکن قرآن کی اس مجلس کا اثر ہوتا ہے. چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں جو ماؤں کی گود میں ہوتی ہے، اس قرآن کی مجلس کا اور قرآن کی آیات کا گونج ان کے دلوں کے اندر یہ داخل ہوگی، اور پوری عمر قرآن کے اس درس کا اثر ہوگا. قرآن کی مجلس کے اثرات ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ہوتے ہوئے اور ہم بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت بھی ہو، لیکن ہم اس مجلس کی خیر و برکت سے محروم رہ جائے. ایسا ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو بھی، دوستوں کو بھی، دکان میں بیٹھے ہیں اپنے گاہک سے بات کرتے ہیں، درس کی دعوت دے دیں. خواتین گھروں میں ادھر ادھر اپنے سہیلیوں کو، دوستوں کو، سب کو ٹیلی فون، میسیجز، یہ سوشل میڈیا بڑا اچھا استعمال ہے. لوگ گمراہی کے لیے، بدکاری، بد اخلاقی کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ قرآن کے درس کے لیے استعمال کریں، اس کو مسلمان بنائیں. اپنے بچوں کے ہاتھ میں وہ سمارٹ فون اس طرح دے دیں کہ وہ قرآن سنے، وہ حدیث سنے، وہ اللہ کی دین کے ساتھ شامل ہو جائے. ٹائم ہمارا معلوم ہے، 8 بجے آپ پہنچے. قرآن کی شان یہ ہے کہ بر وقت اس کے لیے آپ پہنچے اور توجہ کے ساتھ بیٹھے رہے. اور انشاءاللہ آج یہ چند منٹ کا اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ پہلا دن تھا، چند باتیں اضافی زیادہ کرنی تھی. ٹھیک 9:30 بجے انشاءاللہ ہماری دعا ہوگی اور 8 بجے حاضری ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، یہ تیرے بندے اور تیری بندیاں یہاں جمع ہے، دیکھ رہا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بوڑھے جوان سب حاضر ہے. ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما. اے اللہ، اس پوری مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں، جتنے قدم اٹھائے ہیں، ایک ایک قدم کو نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ بنا اور گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا. اور ہمارے ان قدموں کو بھی قبول فرما. جو وقت ہم نے لگایا اس وقت کو بھی قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جائے. ہماری یہ حاضری قبول فرما، اس کے بدلے ہمیں ہدایت نصیب فرما. قرآن جس کے درس کے لیے ہم حاضر ہیں، اس کا نور اور اس کی روشنی ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما. ہمارے دلوں کو اور ہمارے سینوں کو
اس قرآن کے نور سے منور فرما، ہمارے گھروں کو بھی اس قرآن کے نور سے منور فرما، ہماری بازاروں کو اور ہماری عدالتوں کو اور ہمارے پورے ملک کو اس قرآن کے نور سے منور فرما۔ اے ہمارے رب، حاضر ہونا ہمارا کام تھا، سنانا ہمارا کام تھا، سننا ہمارا کام تھا۔ یہ تیرے بندے اور بندیاں سب جمع ہے، انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے، ان کی بس میں یہی بات تھی، جمع ہو گئے۔ ہدایت دینا تیرا کام ہے، مقلب القلوب تو ہے۔ اے اللہ، ان سب کے دلوں کو بھی قرآن کی طرف پھیر دے، ان سب کے دلوں کے اندر قرآن کی نور کو داخل فرما دے۔ یہ جیسے آئے تھے، جس شان سے آئے تھے، قرآن کی نور کے ساتھ ان کو واپس اپنے گھروں میں لے جا اور ان کو ہدایت نصیب فرما۔ ہم سب قرآن کے لیے جمع ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں یقین ہے، ہم جانتے ہیں ہم بہت خطا کار ہیں، بیان کرنے میں بھی غلطیاں ہو چکی ہوں گی، جو باتیں تجھے پسند نہیں آئی وہ معاف فرما، جو تجھے پسند آئی ہے، جس میں تیرے دین کے اور تیرے کلام کی صحیح ترجمانی ہوئی، اے اللہ ان کو قبول فرما اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ سننے میں بھی تیرے کلام کے شان کے لائق ہم نے نہیں سنا ہوگا، تو اپنے شان کے لائق سے قبول فرما۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے اور بندیاں جمع ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جمع ہے۔ اے ہمارے رب، ان دلوں کے اندر بے شمار حاجتیں ہیں، یہ تیری رضا کی مجلس ہے، تیری رحمت کی مجلس ہے، دلوں کے اندر بے شمار حاجتیں ہیں۔ بیمار موجود ہے، ان کے رشتہ داروں میں بیمار ہیں، بڑے چھوٹے بچے، مرد خواتین، جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جتنے ہمارے لوگ وفات پا چکے ہیں، تیرے دربار میں پہنچے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ جتنے لوگ یہاں بے اولاد بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جتنی اولاد ان کی یہاں موجود ہے، انہوں نے قرآن کے مجلس کے ساتھ ان کو اس میں شریک کیا ہے، اے ہمارے رب ان بچوں کی تربیت قرآن ہی کی روشنی میں فرما، قرآن ہی کے ساتھ ان کو زندگی گزارنا عطا فرما، اور موت تک قرآن اور ان بچوں کو ساتھ ساتھ رکھ۔ اے ہمارے رب، ان بچوں کی دلوں کے اندر جو تمنائیں ہیں، جو آرزوئیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہے، بڑی بڑی ہے، ان سب کو پورا فرما۔ ان بچوں کو نیک اور صالح بنا، اور ان بچوں کے لیے ان کے ماں باپ کے دلوں میں بڑی بڑی تمنائیں ہیں، اے اللہ ان بڑی بڑی تمناؤں کو بھی پورا فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے دلوں کی قدورتیں، بغض اور حسد سے دور فرما، ہماری دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دے، ہماری نفرتوں کو اور بغض و حسد کو محبتوں میں بدل دے، ہمیں بھائی بھائی بنا، ہمارے گھروں کی قدورتوں کو اور دشمنیوں کو دور فرما، گھر کے ناچاکیوں کو بھی دور فرما، ہمیں مومن بنا، ہمیں قرآن والے بنا، ہم پر رحم فرما، اپنے ہر قسم کے عذاب سے اور ہر قسم کی دنیا کی مصیبت سے بھی بچا، اور آخرت کے عذاب اور مصیبتوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔